میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو سفر پہ ہم نکل پڑے ہیں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے. سر جی، جہاں سیاسی موقعوں میں اتنا گرم ہے، راستہ پوسٹنگ چل رہی ہے جماعتوں میں، آپ کا زرداری سے ملنا، بڑی خبریں گرم ہو گئی ہیں، کہیں آپ کو ٹرانسفر پوسٹنگ میں نہیں پڑ گئے؟ دیکھیں، مجھے آپ کو یاد ہوگا کہ میں جب لندن گیا تھا تو میں میاں نواز شریف صاحب سے ملا تھا اور اس وقت بھی یہ بات اٹھی تھی. تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں بحیثیت گورنر سندھ تمام ہی سیاسی جماعت کے سربراہوں سے ملاقات کروں گا. دیر سے ہوئی لیکن زرداری صاحب سے اسلام آباد میں ضرور ملاقات ہوئی اور بہت ساری باتیں اس حوالے سے آ رہی تھیں. کچھ سوشل میڈیا پر کہا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں ڈاکٹر عاصم مجھے جوائن کر رہے ہیں یا میں ان کو جوائن کر رہا ہوں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات صرف یہ ہوئی کہ ہم نے میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی ایک سیاسی جماعت اس صوبے کے اور اس پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکتی. تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بیٹھنا ہوگا اور خاص طور پہ میں عوام کو اس بات کا یقین اور اعتماد دلانا چاہتا ہوں کہ بحیثیت گورنر سندھ زرداری صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، خالد مقبول بھائی ہوں، ان سب سے ملنے کا مقصد مجھے اپنے صوبے میں خوشحالی کے لیے بات کرنا ہے. ہم بہت لڑ لیے، بہت ایک دوسرے پہ تنقیدوں کے نشتر چلائے ہیں، لیکن اس سے سارا نقصان میرے صوبے اور میرے شہر کا ہو رہا ہے. بلکہ آج میں یہ بھی کہوں گا، مجھے ابھی خبر میں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ بحریہ ٹاؤن کے لیے جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے اور وہ پیسے سندھ گورنمنٹ کو دینے کی بات کی گئی ہے. تو میں تو یہاں یہ ضرور نگراں وزیر اعلیٰ سندھ سے کہوں گا کہ اس پیسے کو پورے سندھ میں لیکن خاص طور پہ کراچی کے اندر ضرور استعمال کریں. اس وقت کراچی میں روڈ راستے ٹوٹے ہوئے ہیں اور جہاں ہم انویسٹمنٹ لا رہے ہیں اور ترقی کے سفر پہ گامزن ہیں، تو اس پیسے کو اس کا بیشتر حصہ کراچی میں لگنا چاہیے تاکہ معاشی حالات بہتر ہوں اور صوبے میں بھی لگنا چاہیے. آپ سب پر یہ بتائیے گا کہ آپ نے بحریہ ٹاؤن کا جو بولا آپ نے صاحب کا اعتبار میں دیکھا جائے تو اس طرح کی اسپیچز بہت ساری سنی ہے اور کئی دوست مخالف کا انویسٹ بھی کیا، لیکن اس کا خاصا خاص رزلٹ ابھی نظر نہیں آیا. آج پھر آپ نے جیسے کے نام نے آگے انویسٹ کریں گے اور امید اچھی ہو چاہیے آپ نے کہ اچھی امید ہے، لیکن سر لوگ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے یہاں لوگوں سے کئی سالوں سے وعدے کیے گئے اور کئی ممالک نے بھی ہم سے وعدے کیے، لیکن اس بار ایسا نہیں ہے. آپ کو اس کے ثمرات آتے ہوئے نظر آئیں گے اور آنا شروع ہو گئے ہیں. اسلام آباد میں اس وقت یو اے ای کی جو معاشی ٹیم ہے وہ موجود ہے، جہاں کہ ہمارے پرائم منسٹر یو اے ای میں موجود ہیں. تو اس وقت اسلام آباد میں پچھلے 10 دن سے یو اے ای کی ٹیمیں موجود ہیں جو ہمارے تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بات کر رہی ہیں. اور جس طرح یو اے ای نے ہمارے یہاں ایک ڈائریکٹلی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیس پر پورٹ کا ایگریمنٹ سائن کیا 50 سالہ، آپ یقین رکھیے گا کہ اس بار یو اے ای ہو، باقی سعودیہ، کویت کے ساتھ ساتھ چائنا، یہ سارے ترکیہ، یہ وہ ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان پیروں پہ کھڑا ہو اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیروں پہ کھڑا ہوگا. آخری میں ضرور کہوں گا، جہاں ہم ساری خوشیاں مناتے ہیں، ایگزیبیشنز میں آتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں بچوں کو نہیں بھولنا ہے، ان کے لیے ضرور آواز اٹھانی ہے. شکریہ. بس یہ آخری بات چاہیے کہ وہ رقم سندھ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں بحریہ ٹاؤن میں. تو کیا اس آرڈر کے بعد جو ایک پورا سینیریو کریٹ کیا گیا تھا 190 ملین پاؤنڈ کو لے کر 190 عمران خان کے خلاف کرپشن ہوئی ہے، تو وہ زمین بولتی ہو گیا یہ بیانیہ؟ دیکھیں، یہ تو اس کی وضاحت سپریم کورٹ